بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے سوال کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو جب کوئی کہتا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرماتے کہ یہ خواب اس طرح، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی۔ ایک دن حسب عادت آپ علیہ السلام نے اپنے چہرہ انور کو پھیرا اور پوچھا کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس دو فرشتے آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو میں ان کے ساتھ چل دیا۔ تو جب ہم جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے پاس ایک بڑا سا پتھر اٹھا کے کھڑا ہے۔ وہ پتھر زور کے ساتھ جو لیٹا ہوا شخص ہے اس کے سر کے اوپر مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر جو ہوتا ہے وہ کچل جاتا ہے اور پتھر جا کے دور گرتا ہے۔ جب پتھر دور گرتا ہے تو وہ آدمی جاتا ہے جو مارنے والا پتھر کو لے کے آتا ہے، جو نیچے لیٹا ہوتا ہے اس کا سر جو اس کے آنے تک بالکل صحیح ہو جاتا ہے جس طرح کہ پہلے تھا۔ پھر وہ اٹھا کے اس کو اسی طرح پتھر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں نے پوچھا ہے کہ یہ دو شخص کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان مجھے دونوں فرشتوں نے کہا کہ آپ آگے چلیں۔ پھر ہم چل پڑے۔ جب ہم آگے چلے تو ہم نے دیکھا کہ آگے ایک اور شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرے شخص جو ایک اور آدمی ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کینچی نما کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، وہ اس کے جبڑے کو کاٹتا کاٹتا گدی تک کاٹ دیتا ہے، اور جب وہ ایک طرف سے کاٹ کے ختم کرتا ہے تو دوسری طرف سے پکڑ کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب دوسری طرف سے پکڑتا ہے تو پہلی طرف اس کی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ دو آدمی کون ہے اور یہ کیا، اس کو کیوں اس طرح کاٹ رہا ہے، اس کے جبڑے کو کیوں کاٹ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے چلیں۔ جب ہم آگے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک تندور ہے، اس سے بہت شور کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ تندور کیا ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھا اس میں سے آگ کے نیچے سے ایک شعلہ آتا ہے۔ جب آتا ہے تو دیکھا اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو آگ کا شعلہ ان کو اٹھا کے اوپر کی طرف لے آتا ہے۔ جب اوپر کی طرف ان کو شعلہ لے کے آتا ہے، جب آگ کا شعلہ آتا ہے تو وہ چیخنے لگ پڑتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ کیوں معاملہ ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آگے چلیں۔ جب ہم آگے گئے تو دیکھا کہ ایک نہر ہے جو خون کی طرح سرخ ہے، اور اس میں کے درمیان میں سے ایک شخص تیرتا ہوا آ رہا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے نہر کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ اس نے بہت سے پتھر جمع کیے ہوئے۔ جو پہلا شخص جب اس کے پاس آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، جو نہر کے درمیان میں ہوتا ہے تو یہ باہر کھڑا آدمی اس کے منہ کو آ کے منہ کھولتا ہے تو اس کے منہ کو پتھروں سے بھر دیتا ہے، پھر وہ درمیان میں چلا جاتا ہے۔ تو اتنی دیر میں یہ جو باہر کھڑا آدمی ہے یہ بہت سے پتھر کو پھر بھی اکٹھا کر لیتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے اور اس کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا آپ آگے چلیں۔ تو جب ہم آگے چلے تو کہا کہ میں نے ایک اتنا بدصورت آدمی دیکھا، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسا بدصورت آدمی نہیں دیکھا۔ کہا کہ جتنا تم تصور کرو کہ بدصورت ہوگا، ان سب سے زیادہ بدصورت ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک آگ کو بھڑکا رہا ہے اور بھڑکا کے اس آگ کے چاروں طرف دوڑ رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے چلیں۔ کہتے پھر میں ان کے ساتھ آگے چل پڑا تو ہم ایک ایسے باغ میں پہنچے جو جواہرات جو ہرا بھرا تھا۔ تو اس میں موسم بہار کے کہتے ہیں ہر قسم کے جو پھول تھے وہ سارے کے سارے موجود تھے، اور میں نے ایک شخص کو دیکھا جو نہایت ہی لمبے شخص تھے۔ ان کی لمبا ہونے کی وجہ سے میں اپنے چہرے کو اٹھا کے ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور دیکھا کہ بہت سے جو بچے تھے ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں سے آپ آگے چلیں۔ جب ہم وہاں سے آگے چلے تو ایک بہت جو بڑا باغ تھا اس میں پہنچے، بڑا بھی تھا اور بہت ہی خوبصورت باغ تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے اوپر چڑھیں۔ جب ہم اوپر چڑھے تو ہم ایک شہر کے قریب پہنچ گئے۔ جو شہر تھا وہ اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ گویا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک چاندی کی تھی، اور جب ہم اس کے دروازے کے پاس پہنچے اور اسے کھلوایا تو اس دروازے کو ان لوگوں نے کیا کیا، ہمارے لیے کھول دیا۔ تو ہم نے اس میں ایسے لوگ ہمیں یہاں پہ ملے جس میں ان لوگوں کے جو کچھ جسم تھے، یعنی آدھے جسم تھے وہ آدھے جسم ان کے سفید تھے اور آدھے جسم ان کے کالے تھے۔
یعنی ان کے جسم کا آدھا حصہ اتنا خوبصورت تھا کہ تم نے کبھی ایسا دیکھا نہ ہوگا، اور جسم کا آدھا حصہ اتنا بدصورت ہوگا کہ کبھی تم نے نہ دیکھا ہوگا۔ پھر ان فرشتوں نے کہا کہ ان لوگوں سے کہ جاؤ تم لوگ، سامنے ایک نہر تھی اس میں جا کے کودو۔ میں نے دیکھا کہ ایک چوڑی سی نہر بہہ رہی ہے جس کا جو پانی ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہے۔ تو یہ لوگ گئے اور جا کے نہر میں کود پڑے۔ جب وہاں سے نکلے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی، وہ بالکل صحیح خوبصورت ہو چکے تھے۔ دونوں فرشتوں نے مجھے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا گھر ہے، اور میری نظر اوپر اٹھی تو میں نے سفید بادل کی طرح ایک محل دیکھا۔ انہوں نے کہا یہی آپ کا گھر ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تم دونوں کے اندر برکت دے، بارک اللہ فیکما، مجھے چھوڑو میں اپنے گھر کے اندر جاؤں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ اپنے گھر کے اندر نہیں جائیں گے، آپ اس میں بعد میں ضرور تشریف لے جائیں گے۔ میں نے پھر ان دونوں سے پوچھا کہ آج رات میں نے بڑی عجیب قسم کی چیزیں دیکھی تھی، یہ کیا ماجرا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ پہلا شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کا سر پتھر کی طرح کچلا جا رہا تھا پتھر سے، یہ وہ تھا جو قرآن کو سیکھتا تھا اور اس کو چھوڑ دیتا تھا، یعنی نہ پڑھتا تھا نہ عمل کرتا تھا اور فرض نماز کو چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا، اب اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس سے آپ گزرے ہیں، جس کے جبڑے کو کاٹا جا رہا تھا گدی تک، تو یہ وہ شخص تھا جو گھر سے نکلتا تھا صبح اور جھوٹ بولتا تھا اور لوگوں میں جھوٹ پھیلاتا تھا، حتیٰ کہ اس کی جھوٹی باتیں لوگوں کے اندر مشہور ہو جاتی تھی۔ اور تیسرا کہا کہ وہ شخص تھا جو اکٹھے بہت سارے مرد اور عورت جو آپ نے دیکھے، یہ وہ لوگ تھے جو بدکار اور زناکار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو سزا دی ہوئی ہے۔ اور چوتھے جس شخص کے پاس سے آپ گزرے ہیں کہ جس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے تھے، یہ سود خور تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے رہے ہیں۔ اور پانچواں بدصورت جو آپ نے شخص دیکھا ہے وہ جہنم کا دروغہ ہے جس کا نام مالک ہے، جو جہنم کو بھڑکا رہا تھا۔ اور چھٹے وہ صاحب جن کے پاس سے آپ گزرے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور وہ بچے جو ان کے چاروں طرف آپ نے بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو فطرت اسلام پر مر گئے۔ تو کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کے بچے بھی وہی تھے، یعنی مسلمانوں کے بھی اور مشرکین کے بچے بھی، وہ بھی ادھر شامل تھے، کیونکہ جو بھی بچہ فطرت پہ مر جاتا ہے تو اس کو کوئی بھی عذاب نہیں ہوتا، یعنی بالغ ہونے سے پہلے۔ اور کہا کہ وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے اعمال بھی کیے تھے اور ساتھ برے اعمال بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے برے اعمال کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے اعمال سے بچنے کی، ان تمام گناہوں سے بچنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں